ایک چھوٹے سے گاؤں میں رمضان کا چاند نظر آیا۔ مسجد سے اعلان ہوا، کل سے پہلا روزہ ہے۔ پورا گاؤں خوش تھا، لیکن اسی گاؤں کے کنارے ایک ٹوٹی جھوپڑی میں رہنے والا ایک غریب انسان جس کا نام ہاشم تھا چپ بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، کوئی اولاد نہیں تھی اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، مگر دل میں ایمان بہت مضبوط تھا۔ پہلی سحری رات کے آخری حصے میں جب لوگ سحری کے لیے اٹھے، ہاشم کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے صرف پانی پیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، آج تیرے نام کا روزہ ہے، تو ہی سہارا ہے۔ وہ مسجد گیا، فجر کی نماز پڑھی اور پورے دن مزدوری ڈھونڈتا رہا، مگر کام نہیں ملا۔ مغرب کے وقت جب لوگ کھجور اور پھل سے روزہ کھول رہے تھے، اس نے صرف پانی سے افطار کیا۔ گاؤں والوں کی باتیں کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ارے روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، پہلے پیٹ بھر۔ ہاشم مسکرا کر کہتا، رزق دینے والا اللہ ہے، انسان نہیں۔ تیسرا روزہ، بڑا امتحان۔ تیسرے روزے کے دن اسے بہت تیز بخار ہو گیا، بدن کانپ رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پڑوسی نے کہا، تم روزہ چھوڑ دو، اللہ مجبوری سمجھتا ہے۔ ہاشم نے جواب دیا، اگر میں چل سکتا ہوں، نماز پڑھ سکتا ہوں، تو روزہ بھی رکھوں گا۔ اس دن افطار کے لیے اس کے پاس صرف ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا۔ جیسے ہی وہ افطار کرنے لگا، دروازے پر ایک بوڑھا مسافر آیا اور بولا، بیٹا 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے۔ ہاشم نے بنا سوچے اپنی پوری روٹی اسے دے دی اور خود پانی سے روزہ کھول لیا۔ اس رات بھوکا ہی سو گیا۔ اللہ کا کرشمہ، اگلی صبح گاؤں کے چودھری کے گھر سے ایک آدمی آیا اور بولا، ہاشم، چودھری صاحب بلا رہے ہیں۔ ہاشم ڈر گیا، سوچا شاید کوئی شکایت ہو گئی۔ جب وہ پہنچا تو چودھری نے کہا، کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخص مجھ سے کہہ رہے ہیں، گاؤں میں ایک بندہ ہے جو اپنا افطار دوسروں کو دے دیتا ہے، اس کی مدد کرو، کیا تم وہی ہو؟ ہاشم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چودھری نے اسے کام دیا، نیا کپڑا دیا اور ہر روز افطار کا انتظام کر دیا۔ رمضان کا آخری عشرہ، اب ہاشم روز مسجد میں سب سے پہلے آتا، جھاڑو لگاتا، پانی بھرتا اور غریبوں کو افطار کرواتا۔ لوگ حیران تھے، جو خود بھوکا تھا آج دوسروں کو کھلا رہا ہے۔ وہ کہتا، میں نے بھوک دیکھی ہے، اس لیے کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات آئی، پوری مسجد رو رہی تھی، دعا کر رہی تھی۔ ہاشم نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، تو نے مجھے بھوک میں صبر دیا، لوگوں کے تانے میں ہمت دی، اب مجھے معاف کر دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ وہ بہت دیر تک سجدے میں روتا رہا۔ جب لوگ اٹھے تو دیکھا ہاشم اسی سجدے میں تھا، مگر اس کی روح اللہ کے پاس جا چکی تھی۔ جنازہ پورا گاؤں رو رہا تھا۔ امام صاحب نے کہا، یہ وہی شخص ہے جو اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو دے دیتا تھا، اللہ نے اسے لیلۃ القدر کی رات سجدے میں موت دی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ واقعے سے سیکھ، رمضان میں صبر کرنے والا اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ جو اپنا کھانا دوسروں کو دیتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ سچا روزے دار وہی ہے جو بھوک میں بھی دوسروں کو یاد رکھے۔